اللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وبعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کریم کی بے حد و شمار حمد و ثنا امام الانبیاء ختم المرسلین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کستنا میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ درود و سلام کے بعد آج کی یہ خوبصورت محفل جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا انعقاد حاجی سعید احمد قادری صاحب نے اپنی رہائش گاہ پہ کیا ہے، یہ اپنے اختتامی مراحل میں ہے۔ ٹائم تو کافی ہو چکا ہے، ظہر کی نماز کا بھی ٹائم قریب آ رہا ہے اور ظہر کی نماز یہیں پہ ادا کی جائے گی، اور ابھی مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ ابھی لنگر تیار نہیں ہوا، تو جب تک لنگر تیار نہیں ہوتا اس وقت تک تو ویسے بھی آپ کو بیٹھنا ہے۔ میری بات آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے، لنگر کے انتظار میں آپ نے بیٹھنا ہے۔ اتنی دیر تک گزارش کروں گا، یہ پیچھے ساتھی جو بیٹھے آگے تشریف لے، آپ قریب ہو گئے، جتنے آپ قریب ہوں گے کچھ میں سناؤں گا کچھ آپ سنائیں گے، اتنی دیر میں لنگر تیار ہو جائے گا۔ اور آگے یہ دری کے اوپر آ جائے۔ میں نے قرآن پاک کی آیہ کریمہ جو تلاوت کی ہے اس میں نبی کریم کے میلاد کا ذکر ہے۔ اللہ کے دو خاص بندوں نے مل کر میرے اور آپ کے آقا کا میلاد منایا۔ قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر نبی کریم کے میلاد کا ذکر ہے۔ کسی جگہ دو بندوں نے مل کے منایا، کسی جگہ پوری قوم نے مل کے منایا، اور کسی جگہ 1,24,000 نبیوں نے مل کے منایا۔ یہ سارے میلاد کے پروگرام قرآن کریم کے اندر ہے، اور وہ دور، وہ وقت، وہ زمانہ گزر چکا جب یہ سوال ہوتے تھے، سوال اٹھتے تھے کہ میلاد شریف کہاں لکھا ہوا ہے، یہ میلاد شریف کے لیے جھنڈیاں لگانی، یہ جھنڈے لگانے کہاں لکھے، وہ وقت گزر چکا ہے۔ آج تو وہ لوگ بھی جو نبی کریم کے میلاد کے سرے سے منکر ہیں وہ بھی اپنے پروگراموں میں جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں اور جھنڈے بھی لگا رہے ہیں، اپنے ان کے سیاسی پروگرام میں یا ذاتی مفاد کے جو بھی ہے۔ وہ لوگ جو منکر ہیں نبی کریم کے میلاد کے، ان کے پروگراموں میں ہم دیکھتے ہیں جھنڈے۔ پہلے تو یہ سوال کرتے تھے کہ یہ جھنڈے کہاں لکھا ہوا ہے، کس نے لگائے ہیں، کہاں میلاد کے پروگرام ہوئے ہیں، قرآن حدیث سے ثابت کرے۔
اور جب اپنے پروگرام آتے ہیں تو انہیں قرآن حدیث یاد نہیں آتا، جھنڈے بھی لگاتے ہیں، بینر بھی لگاتے ہیں، اشتہار بھی لگاتے ہیں، شاکن بھی کرتے۔ یہ ساری باتیں جب اپنا مفاد ہو تو ساری جائز ہو جاتی ہے، اور جب اللہ کے حبیب کا ذکر آ جائے، امام الانبیاء کا نام آ جائے تو انہیں قرآن حدیث یاد آ جاتا ہے۔ یاد رکھو، نبی کریم کے ساتھ امام الانبیاء کی مخالفت جس نے کی، اس کی دنیا بھی تباہ ہے اور اس کا دین بھی تباہ۔ عتبہ ابن ابو لہب کا بیٹا، جب سورہ لہب نازل ہوئی تو اس کے نکاح میں نبی کریم کی بیٹی جناب ام کلثوم اس کی بیوی تھی۔ ابو لہب نے بلایا کہ میرے خلاف تو قرآن کی سورت نازل ہوئی ہے، اور تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو نے ابھی تک محمد بن عبداللہ کی بیٹی کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، طلاق دے دے، چھوڑ دے، فارغ کر دے۔ عتبہ ابو لہب کی بات سن کر، اپنے باپ کی باتیں سن کر آیا، غصے میں نبی کریم کے پاس آیا، امام الانبیاء کو آ کر گستاخانہ لہجے میں کہنے لگا کہ اے محمد، مجھے آپ سے نفرت ہے، اور میں اس نفرت میں آپ کی بیٹی کو فارغ کرتا ہوں۔ امام الانبیاء کی طرف دیکھ کر اس نے تھوکا۔ کملی والے نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر مسلط کر دے۔ جب ابو لہب کو یہ بات پتہ چلی کہ امام الانبیاء نے بددعا دی ہے اس کے لیے، تو ابو لہب اس کی حفاظت کرنے لگا، اس لیے کہ تھا پکا کافر، لیکن اتنا جانتا تھا کہ کملی والے کے منہ سے جو زبان سے جو بات نکل جائے وہ پوری ہو کے رہتی ہے۔ کافر تھا لیکن اتنا جانتا تھا کیونکہ اس نے زندگی نبی کریم کے ساتھ گزاری۔ امام الانبیاء کے بچپنے سے لے کر اعلان نبوت تک ایک ایک لمحہ امام الانبیاء کا اس کو پتا تھا۔ وہ جان گیا کہ کملی والے کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے ہیں تو پورے ہو کر رہیں گے۔ وہ تجارت کے لیے شام کی طرف سفر پہ گیا تو راستے میں رات آ گئی۔ ابو لہب نے کہا کہ میرے اس بیٹے کی حفاظت کرنا، اس لیے کہ امام الانبیاء کے زبان سے جو نکلے ہوئے الفاظ ہیں میرا دل کہتا ہے وہ پورے ہو کر رہیں گے۔ رات کو قافلے نے وہاں پہ پڑاؤ کیا، روکا قافلہ تو سارے قافلے والوں نے اپنا سامان اکٹھا کیا، ایک چبوترا بنایا، جتنی وہ بوریاں تھی غلے کی اوپر نیچے اکٹھی کر کے ایک مچان بنایا، اور اس کے اوپر عتبہ کے لیے بستر بچھایا، اور اس کے گرد بیٹھ گئے، اس کی حفاظت کرنے لگے، اس لیے کہ ابو لہب کو پتا تھا کہ یہ کام ہو کے رہے گا۔ ساری رات حفاظت کرتے رہے۔ ایک موقع رات میں ایسے آیا کہ ان سب کے اوپر نیند تاری ہو گئی، سو گئے، بیٹھے بیٹھے سو گئے۔ ایک شیر آیا جنگل سے، اس نے آ کر ایک ایک بندے کے پاس جا کر ان کو سونگا، اور وہ عتبہ کو تلاش کر رہا تھا۔ کسی کو چھیڑا نہیں، سب کو سونگنے کے بعد اس نے جنب لگایا اور اس مچان کے اوپر جا کر عتبہ کی گردن کو جا کے دبوچ لیا اور اس کو چیر اور پھاڑ ڈالا۔ حضرات گرامی، امام الانبیاء کے ساتھ دشمنی، اللہ کے حبیب کے ساتھ دشمنی، یہ بڑی مہنگی پڑتی ہے۔ اور جو لوگ نبی کریم کے ساتھ محبت کرتے ہیں
جن کے دلوں میں کملی والے کی محبت آ جاتی ہے، ان کا مرتبہ، ان کا مقام کیا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام ہے، خرید کر آزاد کیا گیا، جن کا رنگ، جن کے نقش ایسے ہیں، غلامی کی وجہ سے کوئی دنیا دار اپنے آپ کو خود عزت والا سمجھنے والا کوئی مالدار حضرت بلال کو اپنے برابر بٹھانے کے لیے تیار نہیں، لیکن جب نبی کریم کی محبت دل میں آئی، کملی والے کی غلامی میں آ گئے، تو کیا مقام ملا کہ وہ بلال جسے کوئی دنیا دار اپنے برابر بٹھانے کے لیے تیار نہیں، امام الانبیاء نے کعبے کے اوپر چڑھا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، زندہ باد، مکہ فتح ہوا، نبی کریم اپنے جان نثاروں کے ساتھ حرم میں داخل ہوئے، کملی والے نے ارشاد فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کر اذان دو، ساری دنیا نیچے ہے، بلال کے پاؤں کعبے کی چھت کے اوپر۔ یہ مرتبہ ملتا ہے اس وقت جب نبی کریم کی محبت دل میں آ جائے اور کملی والے کی غلامی میں بندہ آ جائے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ، اذان دو۔ حضرت بلال کعبے کے اوپر ہے، کعبہ اللہ کا وہ عظمتوں والا گھر، وہ برکتوں والا گھر جس کو دیکھنے سے بندے کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور جس کو دیکھنا عبادت میں شمار ہو۔ جس کعبے کی زیارت کرنے سے امام الانبیاء نے فرمایا جب پہلی نظر کعبے پہ پڑتی ہے تو جو دعا نکلے دل سے، جو دعا نکلے اللہ پوری کر دے گا۔ وہ گھر، وہ کعبہ جس کا طواف کرنا حرم کے اندر سب سے افضل عبادت ہے، جس گھر کے چکر لگانا، طواف کیا ہے؟ کعبے کے چکر لگانا سب سے افضل عبادت ہے۔ وہ گھر نیچے ہے، بلال اوپر۔ قربان جائے بلال کے مقدر پہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بلال اذان دو۔ حضرت بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہیں، کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کبھی سامنے دیکھتے ہیں، کبھی پیچھے دیکھتے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ جہاں بھی آسان بھی منہ کعبے کی طرف کیا، کملی والے نے تو کعبے کے اوپر چڑھا دیا ہے، اذان کے لیے منہ کس طرف کروں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بلال سوچتے کیا ہو، تمہارے سامنے کعبے کا کعبہ کھڑا ہے۔ تمہیں کیا سوچتے ہو؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ توجہ میری طرف، یہ چرڈ بھی مسجد میں آ گیا ہے، یہ ذکر ہی نبی کریم کا ایسا ہے کہ کائنات مسجد میں آ جاتی ہے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ توجہ میری طرف، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بلال تمہارے سامنے کعبے کا کعبہ کھڑا ہے، منہ میری طرف کرو، اذان دو۔ حضرات گرامی
یہ مقدر نصیب کی باتیں ہوتی ہیں. یہ تھوڑے سے آدمی ہیں، آئے بھی آپ لوگ لیٹ ہیں. صبح 9:30 بجے پروگرام شروع ہونا تھا تو میرے خیال میں 11:15 بجے شروع ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایسی محبت پیدا کرے کہ ہم ٹائم پہ آ جایا کریں تاکہ محفل بھی ٹائم پہ اختتام پذیر ہو، باقی پروگرام بھی ڈسٹرب نہ ہو. بہرحال نبی کریم کے میلاد کی محفل ہو جاتی ہے. 2 آدمی ہوں، 10 آدمی ہوں، 10 لاکھ ہو، جتنے بھی ہوں، حضور کا میلاد ہو جاتا ہے. قرآن کریم بتاتا ہے کہ اللہ کے 2 برگزیدہ دوستیوں نے مل کر اللہ کے گھر میں نبی کریم کا میلاد منایا، حضور کا میلاد منایا. اور وہ کوئی عام لوگ نہیں، بڑے خاص لوگ ہیں، اللہ کے چنے ہوئے برگزیدہ ہستیاں ہیں. نبوت بھی ہے، حکمت بھی ہے، اللہ کا فضل بھی شامل حال ہے. دونوں باپ بیٹا ہے. اس لیے کہ نبی کریم کا میلاد منانے والے خاص ہی لوگ ہوتے ہیں. ہر عام آدمی للو پنجو نبی کریم کے میلاد کی محفلوں میں نہیں آتا، خاص لوگ آتے ہیں. کیونکہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ جہاں بھی کملی والے کے میلاد کا ذکر ہوا ہے وہاں خاص لوگ شامل ہوئے. اللہ نے روز ازل نبی کریم کے میلاد کی محفل سجائی تو خاص لوگوں کو دعوت دی. حرم کے اندر نبی کریم کے میلاد کی محفل سجائی گئی. بندے 2 ہی ہیں لیکن ہیں بڑے خاص. ایک جناب ابراہیم خلیل اللہ اور دوسرے اسماعیل ذبیح اللہ. دونوں باپ بیٹا ہے. اللہ کا گھر بنایا، خانہ کعبہ تعمیر کیا. جب اللہ کا گھر بن چکا، کعبہ تعمیر ہو گیا تو خلیل اللہ سٹیج پہ کھڑے ہو گئے. خلیل اللہ سٹیج پہ کھڑے ہو گئے. یہ سٹیج بنایا نا حاجی صاحب صاحب نے، یہ حضور کا میلاد بیان کرنے کے لیے بنایا. خلیل اللہ بھی سٹیج پہ کھڑے ہوئے. یہ اپنی اپنی توفیق اور اپنی اپنی استطاعت ہوتی ہے. جس کو جتنی توفیق جتنی استطاعت ہوتی ہے اتنا اہتمام کرتا ہے. حاجی سعید صاحب نے یہ جھنڈے لگائے ہیں، جھنڈیاں لگائی ہیں، سجایا ہے محفل کو، سٹیج بنایا ہے، تبرک کا انتظام کیا ہے. خلیل اللہ نے بھی جب امام الانبیاء کا میلاد منایا تو سٹیج پہ کھڑے ہو کے حضور کا میلاد بیان کیا اور تبرک بھی تھا. سٹیج بھی تھا اور تبرک بھی تھا. ویسے نظر نہیں آتا جیسے آپ کو ابھی تبرک نظر نہیں آ رہا، لیکن ہے. حاجی صاحب نے بندوبست تبرک کا کیا ہے. 2 دیگیں پکائی ہیں، ابھی نظر نہیں آ. اسی طرح خلیل اللہ نے بھی جب امام الانبیاء کا میلاد بنایا، سٹیج بھی لگا، تبرک بھی وہاں موجود تھا. ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب لنگر آپ کے سامنے آئے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا. اسی طرح خلیل اللہ کے پاس جو تبرک تھا وہ نظر نہیں آتا، ابھی میں بتاؤں گا تو سارے مان جائیں گے کہ ہاں تبرک بھی تھا، سٹیج بھی تھا. اور اس سے پہلے کہ میں سٹیج کے بارے میں یا تبرک کے بارے میں کچھ عرض کروں، یہ بات آپ کو سمجھانا ضروری ہے کہ نبی کریم کے میلاد کی محفل ہوتی کیا ہے. جس نے عید میلاد النبی میں کیا ہوتا ہے
جس نے عید میلاد النبی اس محفل کو کہتے ہیں جس محفل میں نبی کریم کی آمد کا ذکر کیا جائے، حضور کی اس کائنات میں تشریف آوری کا ذکر کیا جائے، اس محفل کو محفل جس نے عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ خلیل اللہ نے بھی سٹیج پہ کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کے ساتھ اللہ کے گھر میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر نبی کریم کی آمد کا ذکر کیا۔ تو محفل میلاد ہوئی یا نہیں؟ ہم بھی تو حضور کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں، نبی کریم کی آمد کا ذکر ہی محفل میلاد ہوتی ہے۔ خلیل اللہ نے کیا کیا؟ اللہ کا گھر بنانے کے بعد، تعمیر کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر نبی کریم کی آمد کا ذکر کیا، حضور کی آمد کا ذکر کیا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ اپنا عظمت والا رسول بھیج دے۔ نبی کریم کی آمد کا ذکر کیا، اور سٹیج کیا تھا جس پہ کھڑے ہو کر خلیل اللہ نے حضور کی آمد کا ذکر کیا۔ وہ سٹیج اتنا عظیم سٹیج تھا کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا فیہ آیاتم بینات مقام ابراہیم، فرمایا وہ سٹیج، وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کے خلیل اللہ نے میرے محبوب کا ذکر کیا، وہ پتھر نہیں میری نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ فرمایا اب اس کو عام پتھر نہ سمجھو، وہ عام پتھر نہیں، اس لیے کہ اس پتھر پہ خلیل اللہ نے میرے محبوب کا میلاد منایا ہے، میرے محبوب کی آمد کا ذکر کیا ہے۔ حالانکہ خلیل اللہ خود بھی اللہ کے نبی ہے، خود بھی اللہ کے نبیوں کا کام کیا ہے؟ دنیا میں آ کر بھولے بھٹکے لوگوں کو، گمراہ لوگوں کو سیدھے راستے پہ لانا، یہ نبیوں کا کام ہے۔ تو خلیل اللہ بھی اسی کام کے لیے آئے تھے، پھر حبیب اللہ کا ذکر کیا، یہ بھی اللہ کے نبی ہے، مقصد ان کا بھی یہی ہے۔ پھر بات یہ ہے کہ حبیب اللہ کا مرتبہ، مقام، عظمت اور نبی کریم کے ذکر خیر کی برکتیں جو خلیل اللہ جانتے ہیں وہ کوئی نہیں جانتا۔ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ اپنے محبوب کو بھیج، اپنے محبوب کو بھیج دے۔ اور ظاہر ہے جب اللہ کے خلیل نے اللہ کے حبیب کا ذکر کیا ہوگا تو محبت کے ساتھ کیا ہوگا اور خوشی کے ساتھ بھی کیا ہوگا۔ دیکھو نا، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر جب بھی کوئی بندہ کرتا ہے خوشی کے ساتھ ہی کرتا ہے۔ اللہ کرے آپ کو بھی محبت ہو جائے۔ آپ جیسے بول رہے ہیں نا، جواب دے رہے ہیں، تقریر تو میں کر رہا ہوں، اس سے کوئی بات مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اللہ کرے آپ کو محبت ہو جائے، کم از کم اپنے بیوی بچوں سے ہی محبت ہو جائے، اپنے ماں باپ سے ہی محبت ہو جائے۔ یاد رکھو، جس شخص کو اپنے والدین کے ساتھ محبت نہیں، وہ اللہ رسول کے ساتھ محبت نہیں کر سکتا۔ جو شخص اپنے والدین سے محبت نہیں کرتا، اپنے والدین کا احترام نہیں کرتا، اپنے والدین کی عزت نہیں کرتا، وہ کسی اللہ کے ولی کی عزت کیا کرے گا؟ وہ اللہ کے نبی کی عزت کیا کرے گا؟ جو والدین کا احترام نہیں جانتا۔ امام الانبیاء صحابہ کرام کے اندر تشریف فرما ہے، ایک عورت آئی، کملی والے کھڑے ہو گئے، میرے آقا کھڑے ہو گئے، اس کا استقبال کیا، اپنی مدثر والی چادر اس کے لیے بچھا دی۔
اور پیار محبت کی باتیں کرنے کے بعد جب عورت چلی گئی، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میری رضائی ماں حلیمہ ہے، اس نے جلا نہیں صرف دودھ ملایا ہے، میری پرورش کی ہے۔ امام الانبیاء وہ سی کہ جن کا احترام ساری کائنات کرتی ہے، کملی والے نے اپنی ماں کا، رضائی ماں کا احترام کر کے بتایا اپنی امت کو کہ لوگوں ماں باپ کا احترام ایسے ہوتا ہے۔ تو احترام کبھی ہوتا ہے جب محبت ہو، جب محبت ہو جائے، اور جب تک والدین کی محبت ان کا احترام نہیں۔ اللہ پاک نے بڑی سختی کے ساتھ قرآن کریم میں والدین کے احترام کی تاکید فرمائی، فرمایا کہ والدین کا احترام یہ ہے کہ ماں اور باپ جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں یا دونوں میں سے کچھ بڑھاپے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، فرمایا جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں فلا تقل لهما، ان کے سامنے اف بھی نہ کرو، ان کے سامنے اف بھی نہ کرو، ولا تنهرهما، ان کی نافرمانی بھی نہ کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرو، نافرمانی بھی نہ کرو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو، سخت لہجے میں بات نہ کرو۔ حضرت محترم، اللہ کرے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت ہو جائے، اپنے بیوی بچوں سے محبت ہو جائے۔ جب تک یہ محبت نہیں ہوتی نا، بندے کو پتہ نہیں چلتا اللہ رسول کی محبت کیا ہے۔ جناب خلیل اللہ نے امام الانبیاء کا ذکر خوشی کے ساتھ کیا، محبت کے ساتھ کیا، نبی کریم کی آمد کا ذکر کیا، جس پتھر پہ کھڑے ہو کر ذکر کیا وہ پتھر نبی کریم کے میلاد کا سٹیج بنا۔ اللہ نے فرمایا اب یہ پتھر نہیں، یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس کی عظمت یہ ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا حاجیو حرم سارا نماز کے لیے ہے، لیکن حج کرنے کے بعد، کعبے کا طواف کرنے کے بعد، طواف سے فارغ ہونے کے بعد مقام ابراہیم کے اوپر نماز پڑھو۔ یا اللہ سارا حرم نماز کے لیے ہے، یہ مقام ابراہیم مخصوص کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ یہ میرے محبوب کی میلاد کی خوشیوں میں شریک ہوا۔ اللہ کے خلیل نے اعلان فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا، اتنی محبت خلیل اللہ کے الفاظ میں، اتنی خوشی خلیل اللہ کے جسم سے ظاہر ہوئی کہ اس پتھر نے بھی اپنا سینہ نبی کریم کی محبت میں کھول دیا۔ اللہ کے خلیل کے دونوں پاؤں اس پتھر کے اندر نقش ہو گئے، یا یوں کہو کہ نبی کریم کا میلاد سنا خلیل اللہ کی زبان سے تو پتھر کو اتنی محبت آئی کہ اس نے خلیل اللہ کے قدم چوم لیے۔ اللہ کے خلیل کے قدم چوم لیے، اور نبی کریم کی میلاد کی، حضور کی محبت کی وہ نشانی صدیوں گزرنی آج بھی موجود ہے، اور اس کو اللہ نے اپنے دروازے کے سامنے رکھ دیا ہے۔ وہ پتھر کہاں پہ ہے؟ کعبے کے دروازے کے سامنے۔ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، ان کو پتا ہے، جو نہیں گئے اللہ ان کو بھی لے جائے، حضور کے میلاد کے صدقے میں ہی لے جائے۔ وہاں جا کے دیکھو گے تو بڑی محبت آئے گی، بڑا پیار آئے گا، لوگ زیارت بھی کرتے ہیں، چونتے بھی۔ اللہ نے اس پتھر کو اپنے گھر کے، اپنے دروازے کے سامنے، حرم کے سر میں رکھ دیا۔
مصلی. میں نے غور کیا مجھے اور کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی. مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے کی اور کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی سوائے نبی کریم کے میلاد کے اور حضور کی محبت کی. وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی. خلیل اللہ نے دعا مانگی، نبی کریم کا میلاد کا ذکر کیا، کملی والے کی آمد کا ذکر کیا، خوشیاں بھی منائی، محبت کے ساتھ ذکر کیا. اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے اللہ نے ایسا تبرک رکھا ہوا تھا کہ جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا. مقام ابراہیم کے پیچھے زمزم ہے. کیا ہے؟ زمزم کا چشمہ ہے اور وہ پانی تبرک ہے اور ایسا تبرک ہے. ظاہر ہے کہ کعبہ تعمیر کرنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد خلیل اللہ نے اور ذبیح اللہ نے وہ پانی پیا بھی ہوگا. وہ تو برکت استعمال تو ہم بھی یہی کرتے ہیں. ہم محفل میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ نبی کریم کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اس کے بعد تبرک کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں. آب زمزم بہت مبارک ہے کہ اللہ نے اس کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ بھوک کو بھی ختم کرتا ہے اور پیاس کو. اور ایسا تبرک ہے کہ قیامت تک وہ تبرک. یہاں پر جو لوگ تبرکات کو نہیں مانتے، تبرک کو تبرک نہیں کہتے، انکار بھی کرتے ہیں، وہاں وہ لوگ تبرک استعمال بھی کرتے ہیں اور لے کے بھی آتے ہیں. یہ تو عام سی بات ہے، یہ کوئی تنقید کی بات نہیں ہے، عام بات ہے. ہر آدمی کو پتہ ہے کہ جو لوگ تبرکات کے منکر ہیں، تبرکات کو مانتے نہیں، اور وہ تبرک کیسا ہے کہ وہ ذبیح اللہ کے ایڑیاں رگڑنے سے وہ تبرک نکلا ہے. اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کا صدقہ ہے وہ تبرک. اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کا صدقہ ہے. یہاں جو لوگ نہیں مانتے وہاں مانتے بھی ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں اور لے کے بھی آتے ہیں. پوچھو کیا ہے؟ کہتے ہیں آب زمزم. کیوں لے کے آنا تبرک؟ یہ تو میں نے صرف 2 اسموں کا ذکر کیا ہے. قرآن کریم کے اندر 1,24,000 اسموں کا بھی ذکر ہے جنہوں نے حضور کا میلاد منایا. قرآن کریم کے اندر پوری قوم کا ذکر بھی ہے جنہوں نے نبی کریم کا میلاد منایا ہے. اللہ کے گرامی تو غلط تیار ہوا ہے نہیں. ذکر تو دینا ہے، ختم کس وقت کرنا یہ مجھے بتا دیں. آخری بات، امام الانبیاء تشریف لائے کائنات میں، نبی کریم کی آمد ہوئی. اللہ پاک نے جبریل امین کو بلایا، فرمایا جبریل یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا 3 جھنڈے لے کر زمین پہ چلے جاؤ، 70,000 فرشتوں کا جلوس بھی ساتھ لے کے جاؤ، میرے محبوب کی آمد ہے. کہتے ہیں نا یہ جھنڈے میلاد شریف کے، یہ جھنڈے اللہ نے لگوائے ہیں اور جبریل امین نے لگائے ہیں. 3 جھنڈے اللہ نے عطا کیے. جھنڈا جانتے ہو نا؟ تاریخ میں اس کو علم بھی کہتے ہیں، اس کو علم بھی کہتے ہیں. یہ علم میدان کربلا میں غازی عباس کے ہاتھ میں. غازی عباس نے امام حسین نے علم عطا فرمایا، جھنڈا عطا کیا. غازی عباس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی
لشکر کو چیرتے ہوئے نہر فرات کے اندر پہنچ گئے. گھوڑا پانی میں ڈال دیا لیکن پانی پیا نہیں. پانی پیا نہیں. یزیدیوں کو کوفیوں کو اپنی قوت دکھائی. فرمایا میں حسین کا علم بردار ہوں. 3 دن کی بھوک پیاس بھی ہے لیکن پانی ہم سے دور نہیں. پانی حاصل کرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اپنی طاقت دکھائی لیکن فرمایا کہ ہم پانی کے لیے یہاں آئے نہیں. ہمارا جھگڑا پانی کے اوپر نہیں. یہ علم یہ جھنڈے کہتے نا کہاں سے یہ جھنڈے آئے. یہ جھنڈا وہی ہے جو جنگ خیبر میں امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ کل جھنڈا علم اسے عطا کروں گا جو فاتح خیبر ہوگا. یہ جھنڈے جبریل کو اللہ نے عطا کیے, مولا علی کو امام الانبیاء نے عطا کیا, غازی عباس کو حسین نے عطا کیا. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, یہ بڑی پرانی تاریخ ہے جھنڈوں کی. فرمایا جبریل 3 جھنڈے لے جاؤ, 70,000 فرشتوں کا جلوس لے جاؤ. یا اللہ کیا کروں, کہاں پہ لگاؤں؟ فرمایا میرے محبوب کی آمد ہے اس لیے میرے گھر پہ لگاؤ. ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگا کیونکہ جھنڈے وہی اپنے گھر پہ لگاتا ہے جس کو کملی والے سے محبت ہو. حاجی صاحب صاحب نے اپنے گھر پہ لگائے ہوئے, یہ سامنے دیکھو. اللہ نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے محبوب کی آمد کی, میرے گھر پہ لگا دو. یا اللہ دوسرا جھنڈا کہاں؟ فرمایا وہ بھی میرے گھر پہ لگا دو, بیت المقدس پہ لگا دو. ایک حرم پہ لگا دو, ایک بیت المقدس کے. فرمایا تیسرا جھنڈا میرے محبوب کے حجرے پہ لگا دو. 70,000 فرشتے آمنہ کے حجرے کے گرد کھڑے ہو کر امام الانبیاء کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. نبی کریم کا میلاد ہو رہا, حضور کی آمد ہو رہی ہے, کملی والے کائنات میں تشریف لا رہے ہیں. اور یہ جلوس درود و سلام پڑھنے والا نبی کریم کی آمد سے شروع ہوا, قیامت تک شروع رہے گا. 70,000 فرشتے, تم پڑھو یا نہ پڑھو, تم پڑھو یا نہ پڑھو. 70,000 فرشتے میلاد کا جلوس بنا کر نبی کریم کے روزے مبارک پہ صبح آتے ہیں. 70,000 شام کو. نبی کریم کے آمد کا جلوس صبح بھی ہوتا ہے, شام بھی ہوتا ہے, روزانہ ہوتا ہے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے سال میں ایک دفعہ کرتے ہیں, یہ بھی لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ تو صبح و شام کرانا ہے. حضرات گرامی میرے آقا تشریف لائے. نبی کریم کی آمد کا ذکر خیر ایسا ہے کہ زندگی ختم ہو سکتی ہے, الفاظ ختم ہو سکتے ہیں, وقت ختم ہو سکتا ہے, کملی والے کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا. آخر میں یہ دوستوں نے ذکر کے بارے میں بات کی ہے تو اس حوالے سے یہ گزارش کروں, اللہ کا ذکر ہے اور وہ ذکر ہے جس ذکر کے لیے نبی کریم تشریف لائے. میرے آقا جب کائنات میں تشریف لائے نا, لوگ اللہ کو بھول چکے تھے. کوئی بتوں کو پوجتا تھا, کوئی سورج کو پوجا کرتا تھا, کوئی آگ کی پوجا کر رہا تھا. سب نے علادہ معبود بنا رکھے تھے, اللہ کو لوگ بھول چکے تھے. میرے آقا نے تشریف لا کر ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈال دی. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, فرمایا میرے محبوب کا احسان مانو کہ میرے حبیب نے تشریف لا کر تمہارے قلب میں محبت ڈال دی.
کیونکہ محبت کا تعلق دل سے ہے، محبت کا تعلق دل سے ہے، زبان سے بھی نہیں ہے، کسی اور چیز سے نہیں۔ جو چیز دل کو اچھی لگتی ہے اسی سے محبت ہوتی ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اللہ اور اس کے محبوب سے محبت کرنی ہے۔ اس محبت کے لیے اور کوئی جگہ نہیں، کیونکہ محبت کا تعلق دل سے ہے۔ جب تک یہ دل پاک اور صاف نہیں ہوتے، اللہ اور اس کے محبوب کی محبت نہیں ہوتی، کیونکہ تعلق دل سے ہے۔ ابھی آپ ذکر خیر سن رہے ہیں، نعت خانوں نے خوبصورت الفاظ میں، خوبصورت آواز میں ذکر کیا۔ آپ کے اندر بھی محبت پیدا ہوئی، لیکن اندر جب تک صاف نہیں، یہاں سے اٹھ کے جائیں گے تو محبت ختم ہو جائے گی۔ اگر بلال کی طرح محبت کو دلوں کے اندر جگہ دینا چاہتے ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے ان دلوں کو پاک کرنا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا۔ کملی والے نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کو صاف کرنے کا کوئی نہ کوئی ہتھیار ہے، دلوں کو صاف کرنے کا ہتھیار اللہ کا ذکر۔ یہ اللہ کے ذکر سے پاک اور صاف ہوتا۔ طریقہ ہم بتاتے ہیں، عمل آپ نے کرنا ہے۔ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، نہیں کریں گے تو ہمارا نقصان نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کے لیے بتانا ہے، اپنے بھی اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، جو ساتھی یہ کرنا چاہتے ہیں اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے آنکھیں بند کر لیں، توجہ اپنے دل کی طرف، یہ سینے میں بائیں طرف دل ہے، دل کے اوپر اسم ذات اللہ، اللہ کا نام تصور کر کے دل ہی دل میں پڑھیں، اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اس کا طریقہ، اس کی مشق یہ ہے کہ دل میں ہر وقت آپ نے اللہ پڑھنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کوئی کام کر رہے، کام بھی کرتے رہیں، دل میں اللہ پڑھتے رہیں خیال کے لیے، یہ مشق ہے۔ دوسرا، رات کو جب سونے لگے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کریں، تصور کریں اللہ کا نام دل کے اوپر لکھا ہوا ہے، دل کی دھڑکن محسوس کریں، جسم میں جہاں سے بھی دھڑکن محسوس ہو، ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ ایک کے ساتھ ہو، ایک کے ساتھ اللہ ایک کے ساتھ ہو، ملائے خیال کے ذریعے، یعنی یہ خیال کریں کہ ایک دھڑکن اللہ ایک ہو، ایک اللہ ایک ہو کر کرتے کرتے سو جائے۔ یہ مشق اس وقت تک کرنی ہے جب تک یہ نام دل میں نہیں آ جاتا۔ جب یہ اللہ کا نام دل میں آ جائے، فطرت قلب انسانی ہے کہ دل میں جب اللہ کا نام آتا ہے، اس نام کی برکت سے انسان کا قلب بیدار ہو جاتا ہے، اور جب بیدار ہوتا ہے اس کی فطرت ہے وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ پھر آپ کام کرتے رہے یا سوتے رہے، آپ کا قلب ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہے۔ لیکن اس کے لیے یہ مشق آپ نے لازمی کرنی ہے، جب تک یہ نام دل میں نہیں آتا اس وقت تک یہ مشق جاری رکھنی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔